الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے آئیے ہم جانتے ہیں اور آپ کو کچھ حدیثوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ خاص طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یوم عاشورہ کی اہمیت قدیم زمانے میں بھی تھی۔ قدیم زمانے میں یوم عاشورہ کی اہمیت کیا تھی اس بارے میں اگرچہ عام لوگوں نے بہت ساری باتیں مشہور کی ہیں، لیکن ہمیں صحیح روایات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو۔ اسی وجہ سے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے جسے ہم نے ابھی ذکر کیا۔ کہ روزے کی فضیلت کے تعلق سے دیکھیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی پچھلے 1 سال گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کون؟ یوم عاشورہ کا روزہ۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا، لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے، بجائے اس کے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کروانے کا سنہرا موقع جو انہیں ملا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے، اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا ہے، لہذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم یہ حضرت حسین کی شہادت کا غم ہے یا ان کی شہادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے اور اسے محفوظ رکھے اور سنت طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔